آج واشنگٹن میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بنائے گئے غزہ سے متعلق بورڈ آف پیس کا پہلا باضابطہ اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، اسرائیل اور ترکی سمیت تقریباً 37 ممالک کے نمائندوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ تاہم اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے رکن ممالک فرانس، برطانیہ، روس اور چین نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، جبکہ یورپی یونین نے بورڈ میں نشست لینے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ تاہم یورپی کمیشن نے اجلاس میں بطور مبصر شرکت کی ہے۔ بورڈ آف پیس کے چیئرمین امریکی صدر ٹرمپ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو پسند کرتا ہوں اور پاکستان کے فیلڈ مارشل بھی بہت اچھے آدمی ہیں اور وہ ایک سخت فائٹر ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایک دن میں نے اخبار اٹھایا اور دیکھا کہ پاکستان اور بھارت واقعی ایک دوسرے کے مقابلے میں پوری شدت سے کھڑے تھے۔ پھر میں نے دونوں ممالک کے سربراہان کو فون کیا اور کہا کہ اگر آپ لڑو گے تو میں دونوں ممالک پر 200% ٹیرف لگا دوں گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ عملی طور پر کوئی کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بات پیسے پر آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ اپنے خطاب کے دوران صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ قازقستان، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات، مراکش، بحرین، قطر، سعودی عرب، ازبکستان اور کویت سب نے غزہ کے لیے $7 ارب سے زیادہ رقم دی ہے۔ اس دوران ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ بورڈ آف پیس کے لیے $10 ارب کی رقم فراہم کرے گا۔ اپنے خطاب کے دوران صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر کہا کہ اب وقت ہے کہ ایران ہمارے ساتھ اس راستے پر شامل ہو جو ہم مکمل کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا اور اگر نہیں ہوتے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک بالکل مختلف راستہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے متعلق مزید کہا کہ انہیں معاہدہ کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہ ہوا تو بہت برے نتائج سامنے آئیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ بورڈ اقوام متحدہ کی مالی طور پر مدد کر سکتا ہے اور اسے قابل عمل بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں مزید کہا کہ یہ اجلاس بہت اہم ہے اور میرا ماننا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہم بورڈ ہے۔ اس دوران ٹرمپ نے اس بورڈ میں شمولیت سے انکار کرنے والے ممالک پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً سب نے اس بورڈ کو قبول کر لیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کریں گے۔ کچھ لوگ کیوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرے ساتھ یہ نہیں چلے گا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق دنیا کا تقریباً ہر ملک ان کے بنائے گئے بورڈ آف پیس میں شامل ہونا چاہتا ہے یا ہو گیا ہے، اور جنوری میں ڈیووس میں بورڈ کے چارٹر پر دستخط کی تقریب میں 60 سے زائد ممالک کو شمولیت کی دعوت دی گئی تھی۔ تاہم حقیقت مختلف ہے۔ حتیٰ خود ٹرمپ کے بڑے یورپی اتحادی اور دنیا کی بڑی طاقتیں ٹرمپ کی دعوت کے باوجود فی الحال اس بورڈ کا حصہ نہیں بنی ہیں، بلکہ اکثر نے تو اس بورڈ میں شمولیت کی دعوت کو ہی مسترد کر دیا تھا اور اب تک پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات، بحرین اور اسرائیل کے علاوہ ارجنٹینا، آرمینیا، بلغاریہ، ہنگری، اردن اور قازقستان سمیت متعدد ممالک نے صدر ٹرمپ کے منصوبے میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کا اہم اتحادی اسرائیل ابتدائی تحفظات کے باوجود اس بورڈ میں شامل ہونے پر راضی تو ہو گیا تھا اور آج ہونے والے بورڈ کے پہلے باضابطہ اجلاس میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے شرکت کی ہے، لیکن جنوری میں ڈیووس میں بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کی تقریب کے دوران اسرائیل کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا، جبکہ امریکہ کے علاوہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل اراکین روس اور چین نے تاحال اس بورڈ کا حصہ بننے کا فیصلہ نہیں کیا، جبکہ فرانس اور برطانیہ نے تو اس منصوبے میں شمولیت کی پیشکش کو ہی مسترد کر دیا۔ جبکہ برطانیہ اور فرانس کے علاوہ جرمنی، اٹلی، کروئیشیا، یونان، آئرلینڈ، پولینڈ، سلوواکیا، سلووینیا، اسپین اور سویڈن جیسے اہم یورپی ممالک نے صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس منصوبے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس میں شمولیت کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ممالک نہ صرف تاریخی طور پر امریکہ کے اہم اتحادی رہے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر ممالک نیٹو کے رکن بھی ہیں، جبکہ چین اور روس کے علاوہ بھارت، جاپان، جنوبی کوریا اور میکسیکو جیسے اہم ممالک نے اب تک اس منصوبے میں نہ ہی باضابطہ طور پر شمولیت اختیار کی ہے اور نہ ہی اس میں شمولیت کی پیشکش کو مسترد کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہونے والے بورڈ آف پیس کے اس اجلاس سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی خطاب کیا، جبکہ غزہ بورڈ آف پیس کے ڈائریکٹر جنرل نکولے ملیدینوف نے بورڈ کی سرپرستی میں آفس آف دا ہائی ریپرزینٹیٹیو فار غزہ قائم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اس کے علاوہ غزہ کے لیے قائم انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے کمانڈر نے غزہ میں فورس کی تعیناتی سے متعلق منصوبہ بھی بورڈ کے سامنے پیش کیا۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل نے غزہ میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں شروع کر دی تھیں اور ان کارروائیوں کا سلسلہ اکتوبر 2025 تک چلتا رہا ہے، اور صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کرانے کے باوجود اب بھی اسرائیل غزہ میں کارروائی کر رہا ہے۔ اور غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کی کارروائیوں میں اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک کم از کم 72,069 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1,71,728 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے چینل 4 کے مطابق ایک نئی تحقیق کے مطابق غزہ میں شہادتوں کی تعداد ابتدائی طور پر بتائی گئی تعداد سے
50% زیادہ ہے۔